حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم، آواز سادہ، پہلے والی آواز ٹھیک ہے، وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آواز کم، آواز سادہ اور کم، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کو آواز سمجھ آئے۔ میں نے جب آواز زیادہ کرنی ہوگی میں قریب ہو جاؤں، آپ آواز تھوڑی کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اب نہیں چھیڑنا اس کو، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کی نبوت اور رسالت آفاقی قیامت کی صبح تک کے لیے اور پوری روئے زمین کے لیے نہیں تھی، اپنے علاقوں اور قوموں تک محدود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی رسول ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے اور پوری روئے زمین کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایسی خوبیوں سے نوازا جو خوبیاں پہلے انبیاء اور رسل کے پاس نہیں تھی۔ ان میں سے بعض کی جو بیویاں تھیں وہ کافرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چونکہ عالمگیر آفاقی پوری روئے زمین کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے،
لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، اے میرے نبی آپ کی بیویوں کا انتخاب آپ کے لیے رب نے کیا ہے، آپ ان بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ترجمہ کسی سنی اور شیعہ عالم کا آپ پڑھ لیں۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ایمان والے ہونے کے باوجود اطاعت و فرما برداری ان کی کیسی تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ اور جب اللہ نے وہ شہر فتح کر کے دے دیا، حکم آیا سجدہ کرو اور حطہ کہو نغفر لکم خطایاکم، تمہاری جو پہلی کوتاہیاں ہیں نا ہم یہ بھی معاف کر دیں گے۔ اتنے سرکش تھے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، لیکن سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پشت اور سرین کو، پیٹھ کو زمین کے اوپر رگڑتے ہوئے اکڑ کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ازواج اللہ کے نبی کو منتخب دیے، اسی طرح جماعت کیسی دی؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو آئیں آپ کی محبت میں کٹنے کے لیے۔ تو نبی کی ازواج بھی اللہ کی منتخب ہیں اور نبی کے اصحاب بھی کس کے منتخب ہیں؟ اللہ کے۔ اب دوسری بات، اہل بیت سے مراد کون ہے اور صحابہ سے مراد کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ نام اہل بیت کا لیا جاتا ہے لیکن اہل بیت ہے کون یہ بیان نہیں کرتے۔ تو اہل بیت ان کا جاننا بھی ضروری ہے، ان کا ماننا بھی ضروری ہے اور ان کی اہمیت بھی ضروری ہے۔ اب آئیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حضرات سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ جڑ کے بغیر نہ تنا ہے، نہ شاخیں ہیں، نہ پھل ہیں۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام اذ قال موسیٰ لأہلہ، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پر لفظ اہل کا استعمال کیا۔ اور بھی بڑی ساری آیات ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ کے صاحب ایمان چچا بھی اہل بیت ہیں اور ان چچا کی جو صاحب ایمان اولادیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں
آپ کے داماد بھی اہل بیت ہیں، آپ کے نواسے اور نواسیاں بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، اور علی بن ابی العاص بھی اہل بیت ہے، اور امامہ بنت ابی العاص بھی اہل بیت ہے۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ اب آ جائیے، میں آپ کو کہتا ہوں برادران اسلام، کیا کہتا ہوں؟ برادران اسلام۔ اب کیا کوئی بندہ مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ حافظ صاحب آپ نے عباد الرحمن کیوں نہیں کہا، آپ نے مومنون کیوں نہیں کہا، آپ نے مفلحون کیوں نہیں کہا؟ بھائی میں نے میرے مسلمان بھائیوں کہہ دیا ہے، اس کے اندر سب شامل ہے، اس کے اندر میرے خاندان والے بھی، میری بیوی بھی، بچے بھی، اولاد بھی، دوست بھی، سب شامل۔ حضرات جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، تو صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کا خاندان بھی شامل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی اور رفقا ہیں وہ بھی شامل ہیں، دونوں شامل۔ تو اہل بیت سے مراد خاندان نبوت ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ پھر بولیے، خاندان نبوت۔ اور صحابہ کرام جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو، دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات شرط ہے۔ اگر دیکھنا شرط ہو تو نبی نے صحابہ کرام صحابہ کی سب سے باہر نکل جائے گی۔ ملاقات شرط ہے، شعور بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، ایک دن کا بچہ بھی، اس کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی ہے، وہ بھی صحابہ کرام میں شامل۔ بھائی جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ہوئی ہے، ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ کون ہے؟ صحابی۔ وہ کون ہے؟ صحابی۔ اب یہ دو باتیں۔ تیسری بات سمجھ لو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو مسلمانوں کے 4 گروہ تھے۔ کتنے؟ 4۔ یہ بڑی نکتے اور پتے کی بات ہے۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ 4 قسم کے مسلمان تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین، جو منافق ہے، زیارت کے باوجود، نماز کے باوجود، نبی کے ساتھ جہاد حج میں بھی شامل ہو، اس کے باوجود بھی وہ صحابہ کے اندر شامل نہیں۔ دوسرا گروہ خوارج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کوئی کلا آدمی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا عدل کرے، تحقیق کرو، لیکن تحقیق کے نام پر اسلام کے اندر توہین کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا عدل کریں، فرمایا میں عادل الا ما عادل، اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو عدل کرنے والا کون ہے؟ فلما ولى قال ان من زيزي هذا قوما، جب جانے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا اس ظالم سے ایسی قوم ظاہر ہوگی، قرآن پڑھیں گے پر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے۔ کریں گے کیا؟ فرمایا مسلمانوں کو کافر کہیں گے، مسلمانوں کو کافر۔ اور انجام کار کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹوٹتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا جو آخر ہے نا وہ دجال کے ساتھ جا کے مل جائے گا۔
दुनिया के अंदर जितनी भी तकफीरी जमातें हैं सब काफिरों के काम आने वाली जमातें। हजरत तीसरा ग्रोह जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में था, वो ग्रोह कौन सा था? जिनको चिढ़ थी कि अबू बकर रसूलुल्लाह के इतने करीब क्यों हैं, उमर करीब क्यों है, उस्मान करीब क्यों है, फलां से मोहब्बत क्यों है। सहाबा किराम के ऊपर तनकीद करते थे। किन पर तनकीद करते थे? सहाबा पर। ये भी रसूलुल्लाह के दौर में थे। फरमाया करीबू असहाबी, खबरदार मेरे सहाबा की इज्जत करना। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि सारे मुसलमानों की इज्जत करना, और भाई मुनाफिकां दी भी इज्जत करे आजे ते खारजियां दी भी इज्जत करे आजे। आपने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करना। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा कहना नहीं कहना। तो चार किस्म के मुसलमान थे। एक सहाबा किराम को बुरा कहने वाले, एक अल्लाह के नबी के ऊपर तनकीद करने वाले बेईमान, और एक मुनाफिकीन जो पूरे दीन इस्लाम के दुश्मन थे। हजरात, कोई बंदा ये कह देता जी ये सहाबा के तकद्दुस वाली बात तो आपने 15वीं सदी में बनाई है। कई बंदे ऐसे भी। सहाबा किराम क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाया, इन्नल्लाह ताला नज़रा इला कुलूबिल इबादी, अल्लाह ने सारे बंदों के दिल देखे, और सबसे पाकीज़ा जिसका दिल था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में अल्लाह ने नबी रसूल बना के भेजा है, सबसे पाकीज़ा। और फरमाते हैं फिर उसके बाद जिनके दिल सबसे पाकीज़ा थे, अल्लाह ने उन लोगों को रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया है। इससे मालूम होता है कि सहाबा किराम नुफूसे कुदसिया हैं। सहाबा किराम पाकीज़ा दिल लोग हैं कि जिनका इंतखाब अल्लाह ने प्यारे नबी के लिए किया। हजरात, अब आ जाइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका माना कुरान मजीद से मैं आपके सामने 4 मकाम रखना चाहता हूं। और वो लोग जो है तशय्यो हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ और दावत की हिकमत के साथ आपके सामने दरखास्त रखता हूं कि आपने कैसे अहले बैत को माना है और हमने कैसे माना है, जरा मुवाजना कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह का दीन सहाबा किराम ने रिवायत किया है। एक जो चादर 4 दीवारी घर के अंदर था, और एक वो दीन जो घर से बाहर था। जो घर के अंदर का दीन था वो आपकी अज़वाज ने, आपके खानदान ने बयान किया। अब्बास बयान करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, हजरत अली बयान करते हैं, नबी के सुधर अबू बकर, उमर, उस्मान, दामाद, दोहरे दामाद हजरत उस्मान बयान करते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां वो दीन बयान करती हैं। आपकी अज़वाज और आपके खानदान के बगैर उस दीन तक किसी की रसाई हो सकती नहीं, हो ही नहीं सकती। यही वजह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन का तीसरा हिस्सा बयान किया है। कितना हिस्सा? तीसरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अली से भी दीन लेते हैं, उनकी औलाद से भी दीन लेते हैं। ये जो अहले हदीस वितर की नमाज में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत,
اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رفع الیدین کی سنت کو کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مضی پر وضو کے مسئلے کو کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پختہ قبریں نہیں بنانی کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور متع قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اہل بیت نے جو دین بیان کیا ہے وہ دین بھی آج اہل سنت کے پاس ہے، اہل تشیع کے پاس اہل بیت کا بیان کردہ دین موجود نہیں۔ کوئی ایک کتاب پیش کر دے بھائی، یہ حضرت علی سے بیان کردہ دین ہے، حضرت حسن سے بیان کردہ دین ہے، حضرت حسین سے بیان کردہ دین ہے، سیدہ فاطمہ سے بیان کردہ دین ہے، اللہ کے نبی کی ازواج سے بیان کردہ دین ہے۔ الحمدللہ یہ دین اگر دنیا میں کسی طبقے کے پاس محفوظ ہے، اہل سنت اہل حدیث کے پاس محفوظ ہے۔ تو اہل بیت خاندان نبوت جو ہے اس کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر نہ رسالت پوری ہے اور ان کی محبت کے بغیر نہ دین اسلام پورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ حضرات اب آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں، ذرا باتیں کھلی کھلی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بندہ شرابیں بیچنے والا اور پینے والا تھا تو اس نے اسلام قبول کیا، کوئی زنا کرنے والا تھا اس نے اسلام قبول کیا، کوئی قتل کرنے والا تھا، بڑے بڑے وہ گناہ کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے زیر تعلیم، تربیت، ٹریننگ، تزکیہ وہ حاصل کرتے تھے۔ اب ہمارے کئی دوست بھائی قوم سے، ملک سے، علاقے سے، محلے سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے بندے مار دیتے، وہ تے لڑ پے۔ ہاں بھائی ان سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، میں ذرا اس سے بھی کھلی بات کرتا ہوں، ان سے گناہ ہوئے، لیکن یہ خطائیں، یہ لغزشیں، یہ غلطیاں، یہ گناہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے ان کی تربیت کیسے ہوتی، ان کا تزکیہ کیسے ہوتا، آسمان سے قرآن کیسے نازل ہوتا؟ اللہ کی قسم ہے ان کی خطاؤں اور ان کے گناہوں کے بغیر اللہ کی کتاب قرآن بھی مکمل نہیں اور دین اسلام بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفی، شان صحابہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، ان سے کھجوریں رکھنے میں کوتاہی نہ ہوتی تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور چوتھا سپارہ نہیں سے سانو لبنا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کوتاہیوں کے باوجود، ان کوتاہیوں کے، بولیے بھائی، ان کوتاہیوں کے باوجود جب ان کی تربیت ہوتی چلی گئی، جب تربیت ان کی ہوتی چلی گئی، یہ سنار جو ہیں کیا کرتے ہیں، خام سونا لیتے ہیں، اس کو پٹھی میں گلاتے ہیں، اس میں سے ساری ملاوٹیں نکالتے ہیں، اور وہ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کھرا سونا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلے، ان سے نشہ چھوٹ گیا، زنا چھوٹ گیا، سینکڑوں سالوں کی جنگیں چھوٹ گئی، ان سے جوئے چھوٹ گئے، ان سے چکلے چھوٹ گئے، وہ سونا بن گئے،
اور جب سونا بنے پھر آسمان کے رب نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. پھر تب اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون. پھر اللہ نے کیا کہا؟ حزب اللہ. پھر اللہ نے کیا کہا؟ راشدون. اور پھر یہی نہیں کہا بلکہ کہا اور دنیا والو. قرآن مجید کے سب سے آخر میں اترنے والی جو صورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان صورتوں کے اندر کیا کہا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے اتنا راضی ہوا اور جڑا انہاں دے رستے تے چلیا میں اودے تو بھی راضی. جو ان کے رستے پہ چلا میں ان پہ بھی راضی. اب دیکھیں نا، میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں تو دین کی خدمت سے پہلے ایک جاہلانہ زندگی تھی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے چن لیا. میرے ددیال ننیال میں دور دور تک کوئی دین مذہب نام و نشان ہی نہیں تھا، پردہ تک نہیں تھا ہمارے گھروں میں. لیکن آج تک مجھے کسی مسلمان مومن نے میری اس جہالت والی زندگی کا تانا نہیں دیا. آج تک کسی مسلمان مومن نے، بلکہ کسی بھی مسلک کے بندے نے مجھے میری سابقہ زندگی کا کبھی تانا نہیں دیا. ایسے ہی کوئی بندہ شرابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، قاتل ہے، لٹیرا ہے، توبہ کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، بندہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کو کبھی کسی مسلمان نے کبھی تانا نہیں. او تو بڑیاں نمازاں پڑھنا ہے، او تو تے پاپی تے زانی تے شرابی. کچھ لوگ ایسے پلیت ہیں کہ جو صحابہ کرام کے کمالات کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ ان کے گناہ گنتے رہتے ہیں، ان کی خطائیں گنتے رہتے ہیں. اور سن لو، اللہ کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہے، ان کی ساری نیکیاں بھی ان خطا کاروں میں سے کسی ایک بھی بندے کی زندگی، صحبت، شرف، پیغمبر کے چہرے کی جو زیارت ہے، اللہ کی قسم ہے، اور لکھاں کروڑاں حج بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی اسی اپنی پنجابی چاہنا نا کہ بھائی تو بہتا نیکو کار تے بڑا، تو ناتا توتا، تو وہ فلانا جڑا بدماش ہے نا، تو او دی اچھائی نو پڑھ سکدا نہیں. تو صحابہ کرام انڈر ٹریننگ تھے. تو جب تک بندہ انڈر ٹریننگ رہے تو اس کے اوپر تان تشنیع کرنا یہ بدتمیزی اور توہین ہے. یہ بدتمیزی اور توہین ہے. او کلمہ پڑھ دے سن. سنو اللہ دی قسمیں اج کئی مولوی آندے نے بھائی او فلانی جنگ چ صحابہ کرام نس گئے، میں نہ ہوئی نس گئے. ہوتا کیا تھا سنو. ایک بندہ آیا، اس نے او دے نا چولی دے وچ کھجوراں سن، اینجو نے نا، انہیں کہا گل دسو جی، میں بھلا کیوں آیا؟ تسی او ماڑے تے تواڈے مخالف نے تگڑے، تے میرا دل کیتا ہے میں جا کے نہ تواڈی مدد کرا. میرا دل کی کیتا ہے میں جا کے تواڈی مدد. او میں نہ میں وارے جاواں نبی پاک دے. آپ نے فرمایا میں کسی بت پرست مشرک دی مدد لینی نہیں. انہیں آخیا اچھا تے جے میں کلمہ پڑھ لو پھر مدد لبو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر مدد لائیں گے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. فرمایا میرے نبی یاد کریں، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کو قوت دی اور مومنوں کے ساتھ بھی قوت دی. وہ گل بات کردا جائے، نال کھجور کھاندا جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے آندا میں ہن جنت جانا ہے تے میں کھجوراں کھان چ بھی ٹائم نہیں لانا. کھجوراں سٹیوں سو، جنگ میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا. حضرات یہ ہے ایک دن پہلے کے مسلمان، چند دن پہلے کے مسلمان
موقع پہ مسلمان. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہی بات ہے, عمل بڑا تھوڑا تے چھوٹا کیتا تو ثواب بڑا پا گیا. وہ ایسے لوگ تھے. اب آئیے اللہ نے کیا کہا ہے. سورت حجرات آپ کو پتا نا, یہ سورت بھی مدینہ میں آخری دور کے اندر نازل ہوئی. سمجھ آئیے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك حافظو میرے نال پڑھے آجے أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما. 8 صفتاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ دیاں بیان کی تھیں. کنیاں صفتاں؟ پہلی فرمایا حبب الیکم الایمان, اللہ نے نا انہاں دے دلاں دے وچ ایمان دا دانا پایا ہے. ایمان دا کی پایا؟ اچھا دانا پان تو بعد کئی بار نہیں نکلتا, ضائع ہو جاتا ہے. کلر پی گیا, سردی پی گئی, گرمی پی گئی, شور پی گیا, پانی پی گیا, پانی گھٹ ہو گیا, دانا ضائع ہو گیا. اور زمینداروں جٹو سمجھ دو نا پہ گل, اللہ نے کی آخیا؟ اللہ نے صرف ایمان دا دانا پا کے نہیں چھڈیا. فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, دانا بھی پائے تے سونا پودا بھی اگایا. وزینہ فی قلوبکم, پھر کی آخیا؟ وکرہ الیکم الکفر, اللہ نے نبی دی جماعت صحابہ کرام دے دلاں دے وچ کفر ناپسندیدہ کر دیتا ہے. کفر کی کر دیتا ہے؟ ناپسندیدہ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ, تے اللہ دے نبی دی جڑی جماعت ہے صحابہ کرام گناہ نال بھی نفرت کردے نے, اے گناہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تے اللہ دے جو نبی دے صحابہ نے اے ایڈے پکیزہ نے, اے نبی دی کوئی نافرمانی کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ دی قسم ایک جملہ ہے, 10,000 مرتبہ کائنات بن جائے, ٹوٹ جائے, بن جائے, اس جملے جیسا جملہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جدوں دا اس ہاتھ نال میں نبی دی بیعت کیتی ہے نا, اللہ دی قسم کبھی اس ہاتھ نال کسے گناہ نو چھویا ہی نہیں. کبھی کوئی گناہ کہ میں اس ہاتھ نال پیارے نبی دا ہاتھ چھویا. اج گلاں کر دے او بئی مانو پلیتو. سنو, صحابہ کرام اللہ تعالیٰ دی منتخب کردہ جماعت ہے. ہن میں ایک سوال کرن لگا تواڈے کولوں, ساڈے ماں باپ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو بھائی, اللہ نے کیتا ہے. کئی بندے نہ تواڈے کے کتاباں کھولن گے, حضرت علی تے معاویہ دی لڑائی ہو گئی, جیلم دے اندر ایک بندہ بیٹھا بھی یہ میریاں گلاں کری آندا ہے. بھائی جنہیں سوال کرنا ہے نا اسامہ صاحب انسا نا لکھ کے کرو, بھائی میرے لو تانوں اجازت ہے, اٹھ کے بھی کرو. تے کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے, آندے نے اساں مولوی نو پوچھ لینا, او بھائی وہ بھی مینوں پوچھ لیا جائے. کئی بندے نا آندے نے میں اسی راتی مولوی نو پوچھ لینا سی, انہاں اگے عرض ہے گزارش ہے بھائی وہ بھی مینوں ضرور ہی پوچھ لیا جائے تاکہ سویرے تانوں شیخیاں بکھارن دا موقع نہ ملے. وہ بھی پوچھ لیا. اچھا وہ کتاباں کھول لیں گے. میں ایک کوئی سوال کیتا ہے مرزا صاحب نو بھی تے انہاں کتاباں کھولن والے بھی کرنا, بھائی تواڈے ماں باپ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. ماں باپ جو لڑ پیندے نے کہ نہیں لڑدے؟ اسی جنے بھی بندے بیٹھے ہاں ساڈے ماں باپ دی لڑائی کئی واری ہوئی, ابے دی بھی تے اماں دی بھی, دوواں دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہن ساڈے ماں باپ
دا انتخاب اللہ کیتا ہے، اللہ تعالی نے کیتا ہے۔ تے ایماندار نال دسو لڑائی ہون دے باوجود ماں پیو دے وچوں کسے دی توہین کرن دی اجازت ہے؟ بھائی کدی کسے مولوی نے ممبر تے بیٹھ کے آکھیا ہوئے یا مرزا صاحب نے کدی پوڈ کاسٹ کیتا ہوئے، پروگرام ریکارڈ کرایا ہوئے، میرے ابو تے امی دی بڑی لڑائی ہوئی، ابے نے پھینٹی لائی، اماں نے ڈوئی چلائی، کدی آکھیا ہوئے؟ اگر کوئی بندہ ایک کام کرے تو لوگ کی کہیں گے حرام دا ہے، لوگ کی کہیں گے حرام دا ہے۔ سمجھ لو حضرات، 15ویں صدی چ میرے تیرے ماں باپ دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے، ماں باپ دی لڑائی نہیں بیان کیتی جا سکتی، تے جنہ ہستیاں دا انتخاب اللہ نے نبی واسطے کیتا ہے انہاں دی لڑائی بھی بیان کیتی جا سکتی۔ جی ماں باپ تو دوواں دا احترام ہے، ایویں نبی دی ساری جماعت دا احترام ہے۔ یہ بات سمجھ لو۔ اچھا میں ایک اور تو مثال دین لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چاہ کے ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ، دو بندے لڑتے سن پہ، ایک بندے نے آخیا موسیٰ مینوں بچایا جی، انہوں پینتی پینتی سے پی۔ حضرت موسیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ مکہ ماریا، او بولو بندہ پار ہو گیا؟ ہو گیا؟ کدی آج تک کسے شیعہ نے کسے سنی نے آکھیا ہوئے وہی نعوذ باللہ موسیٰ تے بڑا بڑا قاتل ہے؟ کدی کسے آکھے؟ کیوں نہیں آکھیا کہ موسیٰ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے پڑھو، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ چلو ایک بگا کیا تنوں اور سمجھانا۔ حضرت یوسف دے پرا آ گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ پھر کیتا کی انہاں دے تروڑے دے وچ انہاں ٹوپا چھپا دیتا، چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ تو پھر پچھو آواز کی آئی ایھا اللیل انکم لسارقون، قافلے والے چوری کیتی سی؟ بولو یار، اللہ نے قرآن چ آکھیا بھئی انہاں چوری نہیں سی کی، چوری بھی نہیں کیتی تے مگرو آواز پئی ایھا اللیل انکم لسارقون، او چورو۔ گل دی سمجھ آئی؟ چوری بھی نہیں کیتی تے مگر آواز کی پئی، بولو چورو۔ اچھا کوئی بندہ جرت کر کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ساری نعوذ باللہ لوگ کی بول دینا مامو پارٹی تے کہانیاں بنائیاں؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت یوسف جھوٹے سن تو انہاں کہانی بنائی؟ اللہ نے دوستی سہاگا پھیر دیتا ہے، فرمایا یوسف ایھا الصدیق، فرمایا یوسف صدیق ہے، اور مطلب کی ہے حضرات جدا انتخاب رب کرے او دے بارے تبصرہ کرن دی اجازت نہیں۔ تے صحابہ کرام جیڑی میں آیت پڑھی ہے، پھر اللہ نے کہا فضلا من اللہ و نعمہ، تے پھر اللہ نے کیا کیا کہ میں اس جماعت نو خود منتخب کیتا ہے، تے جیڑی جماعت اللہ دی منتخب کرتا ہے اس جماعت دی توہین دی اجازت نہیں۔ میں بیگم کوٹ چونک دے اندر چند سال پہلے آکھیا شہنشاہ نقوی صاحب نو بھئی تسی حضرت معاویہ دے بارے جو گلاں کردے ہو، حضرت علی دے بیٹے حسن حسین زین العابدین امام باقر علی اور اولاد علی جنیاں بھی گلاں اہل تشیع کر دینے یا جیلمی صاحب کر دینے، کوئی ایک گل حضرت علی نے حضرت معاویہ دے بارے کیتی ہوگی؟ کتنی سادہ جی بات ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر صلح کرائے گا تے صلح تو بعد جڑا بندہ لڑائی دیاں گلاں کرے لوکی انہوں کی آندے نے؟ انہوں شیطان آندے نے. یار صلح ہو گئی ہے تو صلح تو بعد پھر لڑائی دیاں گلاں کرنا. نبی پاک نے کہہ دیتا ہے میرا پتر ان ابنی آزا سید، میرا پتر ہے سردار ہے تے مسلمانوں دے دو گروہ مچ کی کرائے گا؟ صلح. تے صلح ہو گئی ہے. صلح ہون تو بعد جڑا بندہ لڑائیاں دی گلاں کرے او بندہ کون ہوندا ہے؟ شیطان. لوگ آندے نو پائی شیطانی تو باز آ جا، بڑی مشکل سے صلح کرائی. صلح ہو گئی ہے لیکن اج تک جنہاں نو صلح گوارا نہیں او صلح تو پہلا لڑائی دی گلاں کری جاندے نے. اور یہی وجہ ہے جنہ صلح کیتی ہے حضرت علی تے انہاں دی اولاد نے کدی ساری زندگی حضرت معاویہ دی گستاخی تے توہین کیتی، انہاں دے ایمان دی نفی کیتی، انہاں دے کردار دے اوتے کوئی انگلی اٹھائی نہیں کدی. اے اصولی بات آ. اور آؤ آخری بات میں جڑی درس دی کرنا چاہنا، انشاءاللہ 9 بجے میری کوشش ہے میں درس اپنا ختم کر دے. چلو جی 10 بجے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 10 بجے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ولا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ جی 10 بجے. ہن آؤ جنہ لوگوں نو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پسند کرتا ہے، مسکریاں نہیں کری ایک کاری گل ہو پھر بار بار نہیں. جنہ لوگوں نو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے منتخب کرتا ہے انہوں دا مقام اور مرتبہ سمجھ لو. ایک صحابی نے عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی، انہاں دے بارے کوئی خاص فضیلت والی آیت اور حدیث موجود نہیں. اس تو پہلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مشرکین مکہ و مدینہ رؤساء بڑے بڑے چودھری اور خواہش مند سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال بہن تے آپ دے صحابہ دے وچوں ساڈے نال کوئی بندہ پوے نہ. مدینہ دے صنادید رؤساء بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھئی کوئی بندہ نہ آئے. صحابہ کرام رک گئے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کہ یہ بندے کیسے مومن ہو جائیں، کس طرح مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. جمع ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. عبداللہ بن ام مکتوم کو نہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. یہ گھر سے نکلے لاٹھی ٹیکتے 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 اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جب عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھا تو میرے بھائیو دوستو مینو پنجابی وچ دسو کی ہویا؟ پتہ کسے نو؟ پتہ ہے؟ اچھی آواز نہ بولو. آپ دے مبارک ماتھا دے اتے کی آ گئی؟ تیوڑی مبارک. نبی دی ہر حرکت مبارک، نبی دی ہر عادت مبارک، نبی دی ہر جھلک مبارک. تیوڑی آ گئی. اللہ نے کی آکھیا؟ فرمایا بس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. حضرات اللہ تعالیٰ نے پوری صورت عبسہ اتار دیتی اور کی دسیا صحابی تیرا انتخاب میرا مینو تواڈے مبارک متھے تے کسے صحابی واسطے تیوڑی بھی گوارا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی دی تیوڑی نو صحابہ واسطے گوارا نہیں کیتا تے اسی کسے دی زبان نو کیویں گوارا کر سکنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینو تانوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام انہاں دی عظمت نو رفت منقبت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈی روایت بھی انہاں تو درایت بھی انہاں تو ساڈا دین بھی انہاں تو اور ساڈا ایمان بھی انہاں تو. اللہ سانو سارے نو انہاں دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. کوئی بندہ اگر کہندا نا جی صحابہ نو کو مننا ضروری نہیں انہاں تو بغیر ہی میں توحید و سنت دے تے گزارا کر کے جنت دے وچ ٹر جاں گا. سب تو وڈی گمراہی اے وے قرآن نو محفوظ کرن والے بھی صحابہ تے پہچان والے بھی صحابہ تے سنت نو محفوظ کرن والے بھی صحابہ تے پہچان والے بھی صحابہ تے جتھے قرآن و سنت دے معنی دی لوڑ پئی ہے تے اس معنی نو دسن والے بھی صحابہ. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.